ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سود اور ربا کے حوالے سے بیان قرآن کے ضمن میں اس پہلو کو بیان کر رہی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے ان کو خصوصی طور پر بعد اس کے کہ سود کے حوالے سے اور ربا کے حوالے سے وضاحت کر دی اور اس کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دے دیا اور اس کے نقصانات سے آگاہی دے دی اور اس کے مقابلے میں انفاق کے فوائد سے آگاہی دے دی۔ مومنین کو خصوصی طور پر خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ آپ جو سابقہ آپ نے ربائی اور سود پر مبنی معاملات طے کیے ہوئے ہیں ان میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ لے چکے ہیں وہ اللہ اس کو معاف کرے گا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن جو باقی رہ گیا ہے جو اب تک نہیں آپ نے وصول کیا ہے اس ربا کو آپ ترک کر دیں۔ اس نفع جو وہ الربا جو دوسروں کے ذمے ہے اور آپ نے اس کو پہلے سے طے کیا ہوا ہے یا آپ نے لینا ہے اس کو آپ ترک کر دیں۔ اب یہ جو الربا ہے یا سود ہے یہ ہم نے عرض کیا ہے کہ قرض پر بھی ہو سکتا ہے اور قرض سے ہٹ کر دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ ایک چیز دے کر اسی چیز کی آپ اضافی چیز اگر لیتے ہیں تو مثلا 1 کلو گندم دیتے ہیں اور دوسری 1 کلو گندم کی جگہ 1.5 کلو گندم لیتے ہیں تو یہ جیسے کہ مفسرین نے اور فقہاء نے معنی کیا ہے اس کے مطابق یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اور یا یہ ہے کہ آپ قرض دیتے ہیں اور قرض واپسی پر زیادہ لیتے ہیں تو یہ سود ہے، الربا ہے۔ لیکن جو قرآن کی مختلف آیات اور خصوصاً انہی آیات کو اکٹھے رکھ کر جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں جو قواعد کے مطابق ہم نے دوستوں کے سامنے پیش کیا، الربا اس اصول کے تحت آتا ہے جس میں خدا کریم نے دوسری آیت میں یوں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ اموال اپنے درمیان نہ کھائیں ایک دوسرے کے جو بالباطل ہوں۔ بالباطل کا معنی عرض کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں کچھ آپ نے کیا نہیں ہے، کچھ آپ نے دیا نہیں ہے، کچھ آپ کا بنتا نہیں ہے
اور آپ وہ مال لیں تو یہ اکل مال بالباطل ہے، اور اسی میں سے ایک چیز ہے ربا۔ چونکہ آپ 100 دیتے ہیں تو 100 تو آپ کا بنتا ہے، 100 سے زائد جو ہے وہ باطل حصہ ہے، وہ الربا ہے۔ یا یہ ہے کہ مثلا گندم آپ 1 کلو دیتے ہیں، 1 کلو تو آپ کا بنتا ہے، لیکن اگر آپ 1.5 کلو لیتے ہیں تو یہ الربا کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کے مطابق الربا کو ہر لینا دینا ربا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ شرط ہے کہ ان ترازن نہ ہو، چونکہ وہ جو اکل مال بالباطل کی آیت ہے اس کے آخر میں کہا گیا ہے الا ان تکون تجارتا ان ترازن، مگر یہ کہ آپس میں تراز یعنی دو طرفہ رضایت کی بنیاد پر ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اپنا سارا مال ہی کسی کے حوالے کر دے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہونا اپنی رضایت کی بنیاد پر چاہیے۔ یا یہ ہے کہ جیسے اس آیت میں ہوگا، اور پھر اضعافاً مضاعفتاً کا کہہ کر خدا کریم نے یہ مہنگائی کے بارے میں بھی اس میں شامل کیا۔ ویسے ہمارے پاس کہیں بھی مہنگائی کے حوالے سے قرآن میں بات اور نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ مہنگائی کے بارے میں خدا کریم نے کیوں نہیں بات کی ہے، کہ مہنگا کر کے جو بیچتے ہیں، جو حد سے زیادہ پیسے طلب کر لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کدھر آئی پھر بات؟ تو وہ بات بھی الربا میں آتی ہے، لیکن فقہا اور مفسرین عام طور پر اس طرف نہیں جاتے ہیں، یعنی اس کو محدود کر دیتے ہیں الربا کو صرف اس بڑھوتری پر جو قرضے پر دی جاتی ہے، یا چیزوں کے تعویض اور تبدیل کرنے پر جو لی جاتی ہے۔ وہ جو بیچنے پر نفع لیا جاتا ہے اضعافاً مضاعفتاً، اس کو نکال دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے شرط لگائی ہے۔ نمبر 1 الربا وہ ہے جو اضعافاً مضاعفہ ہو، نمبر 2 ان ترازن نہ ہو، نمبر 3 یہ کہ لا تظلمون ولا تظلمون کے قاعدے سے باہر ہو، تو تب وہ الربا ہے۔ اور یہ چاہے آپ کسی چیز کو بیچ کر بے کی صورت میں بھی کر لیں تو بھی اس میں یہ الربا آ جاتا ہے۔ یہ ایسی بڑھوتری جو ناجائز بڑھوتری ہے، جو اکل مال بالباطل ہے۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد خدا کریم نے کہا کہ جو باقی رہ گیا ہے ربا کا حصہ، اگر ابھی تک جو معاملات آپ نے طے کیے ہوئے ہیں اس میں اگر کوئی اس قسم کا اضعافاً مضاعفتاً یا ان ترازن کے بغیر یا لا تظلمون ولا تظلمون سے ہٹ کر اگر آپ نے کوئی طے کیا ہوا ہے تو وہ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ نہ لیں۔ یہ ایک مناسب سی اور بہت ہی روٹین کی گفتگو میں خدا کریم نے خصوصی طور پر مومنین سے بات کر کے یہ بات ان کو بتائی۔ دوسرے مرحلے میں جو آج آیت ہم نے کل کچھ حصہ اس کا پڑھا اور آج اس کا، وہ یہ ہے کہ خدا کریم نے اس کو تھوڑا سختی والے انداز میں اور اپنے لہجے میں ذرا اور غلظت پیش کر کے اس میں ذرا سختی ڈال کر یہ بات کی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آپ جان لیں کہ آپ کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ فَأَذَنُوا یہ ایک ایسا لفظ ہے نا کہ اس میں یہی ہے کہ سمجھیں کہ آپ شروع ہو چکی ہے جنگ آپ کی، اللہ کے ساتھ آپ نے خود ہی آغاز کر دیا، آپ نے ایک چیز کو جو ہے خود ہی الاؤ کر دیا ہے، یعنی آپ نے خود جنگ چھیڑ دی ہے ایک قسم کی۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، من اللہ کا عرض کیا ہے کہ ساری خدائی آپ کے مخالف ہے، اور پھر رسول ہی کی جب حرب من الرسول یعنی شریعت جو ہے وہ آپ کی، بس اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت اور شریعت آپ کے مخالف ہوگی، یعنی جہاں شریعت کا قانون اجازت دے گا یا چاہے گا یا اس کے تقاضے ہوں گے تو آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ بس دونوں صورتیں خدا کریم نے کہہ دی۔ اب خدا کریم
عملی طور پر یہ بتاتا ہے کہ پھر اب جب آپ معاف کریں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. یا آپ سارا معاف کر دیں, آپ نے معاملہ طے کیا ہوا ہے, اس میں ربا بھی ہے لیکن اصل پیسہ بھی تو ہے, اصل مال بھی تو ہے. آپ نے اضعافاً مضاعفتاً ایک چیز 100 کی تھی, آپ نے 400 کی بیچی ہوئی ہے, اس بندے نے 400 آپ کو دینا ہے. چیز آپ نے دے دی ہے, 400 آپ نے اس کا لینا ہے. اب کیا کریں, طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو خدا کریم نے کہا کہ اگر آپ اب مان چکے ہیں, وَإِن تُبْتُمْ کا مطلب ہے اگر آپ رک گئے. تابا اس کا مطلب ہوتا ہے واقفہ, رک جانا, یعنی منقطع کر دینا وہ کام جو پہلے سے ہو رہا ہے, اس کام کو روک دینا. دوبارہ اس سے واپس آنا اس کا معنی اصل میں نہیں ہے, اصل میں معنی ہے کہ روک لینا, توقف کر دینا. کسی چیز کو جو پہلے آپ انجام دیتے ہیں یا کوئی چیز بھی کرتے ہیں اس کو روک دینا. اور یہ نسبت اللہ کی طرف بھی دی جا سکتی ہے اور انسانوں کی طرف بھی نہیں جا سکتی ہے. جب اللہ کی طرف سے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سختی کا عمل اس گناہ کی وجہ سے شروع ہوا ہے وہ خدا کریم اس کو روک دیتا ہے. اور جو جب انسانوں کی طرف نسبت دی جاتی ہے, ہاں جیسے کہ جناب آدم کے بارے میں ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, ان کلمات پر اس نے پھر اپنے آپ کو روک لیا. یعنی وہ گناہ جو یا وہ سلسلہ جو اس نے کیا تھا اس کی جو منفی تبعات تھے ان کو روک لیا اور اب اس کو مزید جاری نہ رہنے دیا. جب خدا کے پاس آ گیا تو ادھر سے خدا نے اس منفی سلسلے کو روک لیا, ادھر سے انسان نے رجوع کر کے اس منفی سلسلے کو روک لیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں تابہ, توب سے. تو اگر وہ رک جائیں, یعنی کوئی مان چکا ہے کہ اس نے اب نہیں لینا ہے ربا, اور ربا نہیں لینا ہے, سود حرام سود نہیں لینا ہے, ہر سود حرام نہیں ہے, سود جو حرام ہے وہ نہیں لینا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نقطہ بہت مہم ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے رأس المال واپس لیں. رأس المال یعنی جو آپ کا مال تھا, جو آپ نے خرچ کیا ہے, جو آپ کا بنتا ہے, جو آپ کا بنتا ہے. میں اب رأس المال کا معنی کروں گا, اس کا ابھی جو موجودہ وقت میں بھی استعمال معنی ہے اس کا. راس کا معنی تو آپ جانتے ہیں, راس یعنی سرا, یعنی وہ مرکزی چیز, وہ مرکزی حصہ, کسی بھی چیز کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے وہ جو اس کے آگے ہوتا ہے. اور جیسے انسان کا سر ہے تو یہ راس ہے, یعنی اس کا مرکزی اور حصہ جو آگے. اور اسی طرح کسی بھی چیز کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے تو مال کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے, جو اصلی ہے, جو اس کا ہے, جو بنتا ہے اس کا, وہ اس نے واپس لینا ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. رؤوس و اموال جو ہے آج کل کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں وہ جو آپ کی قوت خرید ہے. اب اس کا معنی عدد نہیں بتایا خدا کریم نے کہ جتنا آپ نے دیا تھا وہ آپ لیں, یہ نہیں کہا خدا کریم نے کہ آپ نے 100 دیا تھا تو 100 اپنا پورا کریں. آپ کا جو ہے وہ اگر 200 تھا تو 200 پورا کریں. عدد کی بات اصلاً ہے نہیں. رؤوس و اموال, رؤوس و اموال, رأس المال کیا ہوتا ہے؟ رأس المال کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کیپٹل, یا آپ کی جو قوت خرید ہے, جو قوت خرید آپ کے پاس ہے وہ آپ کا رأس المال ہے, جس کو بائنگ پاور کہتے ہیں. یعنی وہ جو آپ کی پاس مال ہے اور اس کے بدلے میں آپ
جو کچھ خرید سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ رأس المال ہے، عدد نہیں ہے کہ آپ کا 1000 تھا تو آپ 1000 لیں۔ جو آج کل یہ جو عام مسلمین ہیں، جو عام وہ ہیں، وہ اس کو یہاں سے ہی مار کھا جاتے ہیں، اور اس کی وضاحت اگلے جملے میں ہو رہی ہے۔ یعنی اگلا جملہ طے کر رہا ہے کہ رأس المال سے مراد کیا ہے۔ رأس المال سے مراد آیا 100 کے بدلے 100 ہے، یا وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو آپ کے مال کی تھی۔ آپ کے مال کی جو قوت ہے، جو رأس المال ہے، مال کا جو رأس ہے، جو اس کی قوت ہے، جو اس کا اصلی حصہ ہے۔ اگر آپ کا فرض کریں کہ مثال دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، پچھلے دنوں بعض ممالک میں یہ ہوا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ اب اس وقت مال جو ہے وہ نوٹوں کی صورت میں ہوتا ہے، نوٹ کی قیمت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ملک کے جو اس کی اکائی ہے، پیسے کی اکائی، بعض اوقات اس کی قیمت مثلا دوسرے ملک کی قیمت کے مطابق 100 کے برابر ہے، ایک دم وہ 50 پر آ جاتا ہے، یا سونے کے مقابلے میں اس کی قیمت پہلے مثلا اتنی تھی کہ اس کے بدلے، یا گندم کے مطابق، یا اشیاء کے مقابلے میں، مثال کے طور پر پہلے اس سے آپ 100 کے بدلے 1 کلو خرید سکتے تھے، اب اس نوٹ کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ اس کے بدلے اب آدھا کلو خرید سکتے ہیں۔ اب آپ اس بندے سے کتنے پیسے واپس لیں گے؟ جو آج موجودہ فقہاء ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کے مطابق آپ 100 دیا ہے تو آپ کتنا واپس لیں گے جی؟ 100 ہی واپس لیں گے۔ چوں اگر 110 لیں، 120 لیں، 200 لیں، پھر یہ سود ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے آپ اپنا رأس مال واپس لیں۔ فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ کا حق ہے وہ جو رأس المال ہے آپ کا، وہ آپ کا پورا ہو۔ اگر 6 مہینے پہلے آپ اس سے 10 کلو گندم خرید سکتے تھے، اس پیسے سے آپ کا حق بنتا ہے کہ جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں اس سے اتنے پیسے لیں کہ جس سے 10 کلو گندم آج خرید سکیں آپ۔ یہ ہے آپ کا رأس المال۔ اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، جیسے کہ فقہاء کو اور مفسرین نے وہی معنی کیا ہوا ہے، نوٹوں کے بدلے، حالانکہ اب تبدیل ہو گئے۔ ہاں اگر کسی نے سونا دیا ہے، سونا دیا تھا اور سونا آج واپس لے رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اتنے پیسے واپس اس کو آج بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی نے 1 کلو سونا قرض دیا تھا اور آج 1 کلو سونا واپس لے رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اپنے اصلی قیمت جو ہے اس کی، کیونکہ اس کے بدلے میں اتنی چیز آج بھی وہ خرید سکے گا جتنی کہ 6 مہینے پہلے اس کے بدلے میں خرید سکتا تھا۔ لیکن یہ جو نوٹ ہے اس کو آپ نہیں قرار دے سکتے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ رأس المال نہیں ہے، یہ عدد ہے۔ آپ نے عدد تو نہیں دیا، آپ نے مال دیا تھا۔ خدائے کریم آپ کا مال جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مال جو ثابت آپ کا بنتا تھا وہ آپ نے واپس لینا ہے۔ آپ کے پاس جب آپ 100 کے بدلے 100 واپس لے رہے ہیں تو یہ آپ عدد واپس لے رہے ہیں، لیکن آپ مال واپس نہیں لے رہے ہیں۔ کتنی بہت باریک سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے تاکہ انسانوں میں یہ چیز سمجھ آ جائے کمپلیٹلی، اور خدا نے اگلا جملہ فرمایا، کیا کہا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون۔ آپ اس انداز میں اس معاملے کو طے کریں کہ نہ آپ ظلم کریں
بس یہ بات کہہ کر بھی خدا کریم نے واضح کر دیا کہ اگر عام نفع پر آپ کوئی چیز سودا کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عام نفع پر جو سودا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 کی چیز لے کر آپ 11 میں بیچ رہے ہیں تو یہ عام بات ہے. یہ ظلم نہیں ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، یہ معروف ہے، سب لوگ اس کو کرتے ہیں، سب لوگ بڑے خوشی سے یہ کام کریں. اگر کوئی دوسرے شہروں سے چیز منگوا کر یہاں اس شہر میں کسی کو تھوڑے سے نفع کے ساتھ دے رہا ہے تو یہ بہت ہی دونوں پارٹیوں کے لیے مفید ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں، اور اس پر کوئی کسی قسم کی غیر اعتراض نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. بس لا تظلمون، جب آپ ظلم نہیں کر رہے اس سے زیادہ بھی نہ لیں، ولا تظلمون، اور آپ خود ظلم سہیں بھی نہیں. لیکن یہاں اب فقہا مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو، امت اسلامی کو، کہ وہ کیا کریں، کہ وہ ظلم کو سہیں. لاکھ قرضہ دیا ہے کسی کو، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد واپس مل رہے ہیں. کتنے جی؟ 1 لاکھ. وہ کہے اللہ کے بندے 1 لاکھ سے تو اب ایک بڑی بکری بھی نہیں لی جا سکتی. جب میں نے آپ کو دیے تھے تو اس وقت 1 لاکھ سے ایک گائے خرید سکتے تھے، اب 1 لاکھ سے ایک بکری بھی نہیں خرید سکتے. اب خدا قرآن کہہ رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی 2 ٹوک انداز میں کہ نہ ظلم کریں نہ ظلم سہیں. لیکن یہ قاعدے سارے نظر انداز ہو گئے ہیں. صرف ایک لفظ یاد ہے، کیا؟ الربا، سود ہے بھائی. وہ بندے جو مار کھا رہے ہیں وہ کدھر جائیں؟ یہ بہت مسئلہ ہے. سادگی سے لے کر صرف سود کا نام لیتے ہیں لوگ، اور لوگ بالکل کیا اس میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اچھا لا تظلمون ولا تظلمون. یہ بہت ہی دھیان والی صورتحال ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات ہم یہ باتیں کرتے ہیں بھائی اتنے علماء، اتنے یہاں بہت سارے سلسلے چلتے ہیں. ایک بات بعض اوقات ہوتی ہے کہ بھائی اتنے علماء گزرے ہیں، اتنے سارے مفسرین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، پھر ابھی آپ بڑی یہ آپ. تو دوستو اس کو اس طرح سوچیں، اب اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ تو اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، جس مذہب پر بھی ہیں، جس مذہب پر بھی ہیں آپ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں. آپ سے ہٹ کر کروڑوں انسان دوسرے مذاہب پر ہیں جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں. آیا ان میں کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں؟ آیا ان میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ تو کیسے وہ دوسرے مذہب پر ہیں؟ مسلسل آ رہے ہیں اور ہزاروں سالوں سے اسی مذہب پر ہی ہے. آیا ان کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ آیا وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سارے بڑوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کو بہت سمجھ آ گئی آج والوں کو؟ اور یہ بیانی وہی فارمولہ ہے جو قرآن کے سامنے یہود نے پیش کیا تھا کہ ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے آبا نے بات کی تھی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے آبا، اتنے بڑے بڑے نام، اتنے بڑے بڑے فلاں، ان کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. قرآن کے الفاظ سامنے، اس لیے خدا کریم نے یہ معجزہ قیامت تک قرار دیا ہے کہ سامنے رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اچھا شاید کہا ہو، شاید نہ کہا ہو، پچھلوں کو صحیح سمجھ آئی ہوگی. نہیں، آپ کے سامنے ہے. آپ عربی جانتے ہیں، آپ عربی پڑھیں، آپ تحقیق کریں، آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں، ان سے معانی نکالیں. کوئی کہے کہ اچھا یہ تو امت اسلامی اور کتنے کاموں میں دین کے مطابق چل رہی ہے جو اس میں چلے گی. نہیں چل رہے ہیں. اور خدا کے سامنے آخری دن میں رسول کی شکایت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں
یہی شکایت کا معنی یہی ہے کہ نہیں کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اگر نبی قیامت کے دن ایک شکایت کریں گے اور اتنی بڑی شکایت کر دیں گے اور پوری امت سے شکایت کر دیں گے کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہی ہے، یعنی نہیں توجہ کی ہے۔ معنی کیا بن رہا ہے؟ صرف اس پر کیونکہ ان کے کچھ بڑوں نے یہ معنی کر دیا ہے، اب وہ کسی طرح اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، چاہے انہوں نے غلطی کی۔ اور قرآن نے یہی الفاظ کہے ہیں وَلَوْ كَانُوا لَا يَهْتَدُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کو نہ پتہ تھا نہ ہی وہ علم رکھتے تھے، پھر بھی آپ ان کے پیچھے چلے۔ تو یہ اس طرح بہت اور طرح کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جو ابھی چل رہا ہے وہ نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ اس بات کا کہ جب واپس لینے ہیں تو بعض اوقات اس کے پاس ہے نہیں، پھر کیا کرے؟ جس سے کچھ مال لینا ہے، یعنی اپنا رأس المال، اپنا کیپٹل، اپنا وہ جو قوت خرید ہے، وہ جو طاقت ہے، خرید کی طاقت جسے کہہ سکتے ہیں، یا رأس المال ہے، جو بائنگ پاور آج کل اس کا نام رکھا جاتا ہے، یعنی وہ جو مال کی جو حیثیت ہے، رؤوس المال۔ خدا کریم نے لفظ یہ ہم بول سکتا تھا کہ آپ اپنا مال واپس لے لیں، فَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اموالکم کہہ سکتا تھا نا کہ آپ کا جو مال آپ کا ہے وہ آپ لے لیں، لیکن کیا بولا ہے؟ رؤوس اموالکم، وہ جو آپ کے مال کا مرکز ہے، وہ جو طاقت ہے، وہ جو اس کا سر ہے، وہ جو اس کی طاقت ہے، وہ واپس لیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون کا ساتھ بالکل اس کا مسئلے کو اور بھی واضح کر دیا۔ ہم اس آیت کا جو اگلا حصہ اس پروسیس کا کہ کیسے واپس لیں، کہ اگر اگلے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔